رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ سامعین کرام، دینی ملی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، درس کا جو سلسلہ چل رہا ہے، طہارت کے مسائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ آج کے درس کا عنوان ہے الاستتار عند قضاء الحاجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اتى الغائط فلیستتر، رواہ ابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قضائے حاجت کے لیے جائے اسے پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اسے امام ابو داود نے روایت کیا۔ سامعین کرام، اس حدیث سے پتہ چلا کہ اسلام نے جہاں بہت ساری چیزوں کی رہنمائی کی ہے، نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، حج کرنے، زکوٰۃ ادا کرنے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے، زندگی گزارنے کے طریقوں کو واضح کیا ہے، مختلف انسانوں جانوروں کے حقوق کو محفوظ کیا ہے، واضح کر دیا ہے، وہیں زندگی گزارنے کے طریقے کو بھی بتایا ہے، یہاں تک کہ پیشاب اور پاخانہ کے طور طریقے کو بھی بتایا ہے کہ کیسے پیشاب کرنا چاہیے، کیسے پاخانہ کرنا چاہیے۔ اسے اسلام کی ہماگیریت اور عالمگیریت کا پتہ چلتا ہے۔ چنانچہ اسلام نے قضائے حاجت کے وقت بھی کیسے بیٹھنا چاہیے، کیسے اس حاجت کو پوری کرنی چاہیے، اسلام نے واضح کر دیا۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو، اگر تمہیں قضائے حاجت کی ضرورت پڑے تو قضائے حاجت کو پوری کرو، چونکہ پہلے لوگ صحرا میں جاتے تھے، خلا میں جاتے تھے، خالی میدان ہوا کرتا تھا۔ اب تو الحمدللہ ترقی ہوئی، لوگ خوشحال ہوئے، ٹوائلٹ، بیت الخلاء، شوچالے گھروں میں بناتے ہیں، آلریڈی وہ پردہ نما ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ باہر، گھر سے باہر جایا کرتے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر لوگ باہر ہی جایا کرتے تھے۔ اس وقت بھی کچھ لوگ بنیان یعنی اس طرح سے گھر نما بناتے تھے، لیکن عمومی رواج تھا کہ لوگ باہر خلا میں، فضا میں، صحرا میں جاتے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم میں سے کوئی قضائے حاجت کے لیے جائے تو یوں ہی نہ بیٹھ جائے، بلکہ کیا کرے؟ فلیستتر، یہ امر کا صیغہ ہے کہ اسے پردہ کرنا چاہیے، یعنی پردہ کر کے بیٹھنا چاہیے۔ کسی چیز سے جو ہے نا پردہ ہو، درخت ہو، جھاڑی ہو، یا اس طرح سے نیزہ وغیرہ گاڑ کر، کوئی چیز گاڑ کر پردہ کر دے، بہرحال لوگوں کی نگاہ سے، عام گزرگاہ سے اوجھل ہو، دور ہو، کسی کی نظر نہ پڑے، ایسی جگہ کا انتخاب کر کے قضائے حاجت کو پوری کرنی چاہیے۔ اس میں بھی حیا، شرمندگی کی بات ہے، اور حیا شرمندگی ایمان کا ایک شعبہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء شعبۃ من الایمان، چونکہ ایمان کے بہت ساری شاخیں ہیں، بہت ساری قسمیں ہیں، ان میں یہ بھی ہے کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، حیا اور پردہ کیا ہے؟ شرم ایمان کا ایک حصہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا ایک جز ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے قضائے حاجت پوری کرے، پیشاب یا پخانہ تو پردے کا لحاظ رکھے، کسی کی نگاہ نہ پڑے، عام لوگوں کی نگاہ سے الگ ہو، اوجھل ہو، تاکہ جو ہے نا انسان کے وقار سلامت رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں سنت کے موافق، حدیث کے موافق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.